آپ کون ہیں, کیا حیثیت ہے, بس ختم ہو گیا. اس سے زیادہ آپ کیا ہے؟ ہمارے امام سے بڑھ کے عزت نہیں ہے, چاہے وہ سی ایم ہو یا پی ایم ہو, کوئی بھی ہو. ہمارے امام ہمارے لیے سب سے افضل ہے, ہمارا سر کا تاج ہے. میں اپنے اماموں سے کہوں گا, معذرت کے ساتھ میری اتنی اوقات نہیں ہے, اتنی صلاحیت نہیں کہ میں آپ لوگوں سے کچھ کہہ سکوں. اس قوم کا ایک ادنا انسان ہونے کے ناطے آپ لوگوں کی بہت عزت ہے, بہت عزت ہے, آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ راجنیتی کے بھیڑ نہ چلیں, آپ کسی بھی پارٹی کے بھیڑ نہ چلیں. آپ امام ہیں, آپ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے. آپ منبر رسول پہ خطبہ دیتے ہیں, آپ کے پیچھے قوم و ملت نمازیں ادا کرتی ہے. آپ ایک مضبوط رسی ہے اللہ سے ہم لوگوں کو کنیکٹ کر. آپ کی بہت عزت ہے. آپ ان جیسے پولیٹیکل ایجنڈے میں پڑھ کر اپنی عزت کم نہ کریں. اللہ پہ توکل, جب انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ ہی پہ توکل رکھنا, اور یہ 2,500-3,000 کو میں تو کہتا ہوں منہ پہ مار دیجئے, سارے اماموں کو کہہ رہا ہوں مار دیجئے. اس قوم نے ہمیشہ اپنے امام کی عزت رکھی ہے اور اپنے امام کے ساتھ تھے ہیں. ہم لوگ تن من دھن سے ہے انشاءاللہ تعالی. میں کہوں گا اماموں کو سرکار کی طرف سے یا وقف بورڈ جو بورڈ, ان کے منہ پہ مار دیجئے کہ ہم نہیں لیں گے سیلری آپ کی. نمسکار, میں ہوں مشتاق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی. اس وقت پشچم بنگال کے مسلم سماج میں امام اور مؤذن کا بھتہ سرخیوں میں چھایا ہوا ہے. پچھلے دنوں نیتا جی انڈور اسٹیڈیم میں ایک امام مؤذن کانفرنس ہوا تھا, جہاں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے امام اور مؤذن کے بھتے میں 500 روپیہ اضافہ کرنے کا اعلان کیا. ساتھ ہی انہوں نے پروہت بھتے میں بھی 500 روپے کا اضافہ کیا ہے. اس بھتے کے اعلان سے جو بڑھوتری ہوئی ہے, جو لوگ آیوجک تھے, جو آرگنائزر تھے, ان کو لگتا تھا کہ بہت خوشی ہوگی امام اور مؤذن میں, لیکن ایسی بات نہیں. امام اور مؤذن بہت ناراض ہو کر گئے ہیں نیتا جی انڈور اسٹیڈیم میں. انہوں نے اپنی ناراضگی وزیر اعلیٰ کے سامنے اجاگر کر دی. یہ مدعا چھایا ہوا ہے. اس مدعے پر کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ راجنیتی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کچھ نے اپنے دکان چمکانے کے لیے وزیر اعلیٰ کو وہاں بلا کر ایک کانفرنس کروایا, امام مؤذن کو ہتھیار بنایا. ان تمام مدعوں پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. سماجی کارکن, سیاسی لوگ اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں. ہم بھی اس مدعے پر آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان لیڈر اور فعال سوشل ایکٹیوسٹ سمیر عالم, کہ وہ اس مدعے پر امام اور مؤذن کا جو بھتے کا مدعا ہے اسے کیا سوچتے ہیں اور ان کا کیا کہنا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہاں سمیر عالم صاحب, کیا کہیں گے اس مدعے پر؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. آپ کے سبھی ویورز کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام کرنا چاہتا ہوں. اور آج پورے بنگال میں یہ مدعا بن گیا ہے, جس طرح ہم نے گزشتہ دنوں میڈیا کے مادھیم سے دیکھا. میں تو وہاں پہنچ نہیں پایا تھا اور ہمیں انوائٹ بھی نہیں تھا. تو میڈیا کے مادھیم سے جو ہمارے مؤذن ہیں, ہمارے امام ہیں, جو ہمارے قوم و ملت کی عزت ہے, جو ہمارا سر کا تاج ہے, اور جن کی عزت کے لیے ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے رہبر ہے, اصل لیڈر وہی ہے. مگر جس طرح ان لوگوں کو وہاں بلا کر اور میڈیا کے مادھیم سے ان کی جو ناراضگی میں نے سنی ہے, جو غصہ ہے, یہ بہت اچھا نہیں ہے. یہ بہت غلط دشا میں جاتا ہے, کیونکہ ہمارے اماموں کو, ہمارے مؤذن کو بلا کر نہ وضو کا انتظام ہے, نہ نماز کا انتظام ہے. جس کے قیادت میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں, ان کے لیے وضو اور نماز کا انتظام نہیں ہے جو امام ہے. اور رہا بات کہ میرا جو اپنا ماننا ہے کہ چند لوگ, اماموں میں چند لوگ جو سی ایم کے قریبی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں, اور اپنے پولیٹیکل پاور کے لیے سبھی اماموں کو, مؤذنوں کو اپنے راہ ہموار کرنے کے لیے, ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یہاں بلاتے ہیں. اور 500 روپیہ بھتہ جو حساب سے دیا گیا ہے, کوئی بھی خوش نہیں ہے. اتنی مہنگائی میں, جب مجھے یاد ہے کہ جب ٹی ایم سی کی حکومت آئی تھی یہاں, اس وقت 300-350 روپے میں گیس سلنڈر ملتا تھا. اس وقت امام بھتہ آپ نے 2500 کیا تھا, آج 1200 روپے میں مل رہا ہے. کتنا گنا بڑھ گیا. تو ان کا کتنا بڑھانا چاہیے آپ کو؟ کم سے کم میرے حساب سے منیمم 10,000 ہونا چاہیے, اور 7,000 مؤذن حضرات کا ہونا چاہیے. یہ میرا اپنا ماننا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ دنوں بہت لوگ اپنی اپنی باتیں رکھ رہے ہیں. کچھ نیتا بچاؤ میں بھی آئے ہوئے ہیں, کوئی وروධ میں بھی بول رہے ہیں. بس میں ایک ہی بات کہوں گا مشتاق صاحب اور سبوں کو, کہ ہمارے اماموں کی جو عزت ہے, ہمارے مؤذن کی جو عزت ہے, ہماری جان سے زیادہ ہے. ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں, اور ہر چیز سے بالاتر ان کی عزت ہے.
मगर इस तरह बुला कर उन्हें 500 रुपया देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, इलेक्शन 6 महीने बाकी है, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। मुझे तो लगता है ये पॉलिटिकल स्टैंड है कि नहीं चलो हम 500 टका दिलम, अरे ये हक है उनका, भीख नहीं है आप दिलम, ये वक्फ बोर्ड की तरफ से मिलता है। तो लेकिन वज़ीर आज़ला ये कह कर गई हैं कि ये जो पैसा है सरकार दे रही है, वक्फ बोर्ड सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सरकार अपने पास से दे रही है, गलत इन्फॉर्मेशन। बंगाल सरकार या कोई भी सरकार अपने जेब से पैसा नहीं दे रही है। अगर ये है तो वो साबित कर दे कि नहीं भाई कैसे दे रही है। सरकार पैसा नहीं देती, वक्फ बोर्ड का पैसा है जो हमारे पास घूम के आता है। और अभी आपने देखा पूजा पंडाल में भी 70,000 रुपया दिया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ 1 लाख दे, 2 लाख दे, मगर जब पहली बार जब पूजा में ममता बनर्जी ने 10,000 शुरू किया था, शायद 2018 था शायद, फिर उसके बाद 2019 तक 25 में आ गए, फिर 50,000, 60, अब 70,000। तो जिस तरह पूजा पंडाल में आप दिल खोल कर बढ़ा रही हैं, तो अगर आपने ही पैसा दिया है, मान लीजिए कि आप ही सरकार दे रही है, तो इमाम और मुअज्जिन से आपको तकलीफ़ है, दुख है क्या? जिस हिसाब से दुगना, तिगना, चौगना, 5 गुना आपने दिया है, हमारे हिंदू भाइयों को 2 लाख दिया जाए, 1 लाख दिया जाए, मैं उससे नहीं बोल रहा, अच्छी बात है, देनी चाहिए, मगर हम लोगों को भी तो दिया जाए। इमामों को 10,000 कम से कम कर देते आप, मगर ये नहीं किया गया। और मैंने एक इमाम है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि आप सरकार पे या किसी लीडर पे तवक्कल मत कीजिए, अल्लाह पे उम्मीद रखिए। क्या प्रोग्राम कराने से पहले अल्लाह पे उम्मीद नहीं था आपको? तब क्यों आपको लीडर पे उम्मीद था? प्रोग्राम जब आपका फ्लॉप होता है, लोग नाराज़ होते हैं, तब आपकी बातें निकलती है कि अल्लाह पे उम्मीद है। बेशक अल्लाह पे ही उम्मीद है, और आप उन इमाम और मुअज्जिन को अल्लाह पे उम्मीद रखने के बारे में बोल रहे जिसने अल्लाह के बारे में बयान वो रोज़ करते हैं। तो कुछ लोग जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना राजनीति में वर्चस्व बनाने के लिए सारे इमाम मुअज्जिन को लेकर झोंक रहे हैं। सिलीगुड़ी से आए हैं, दार्जिलिंग से लोग आ रहे हैं, 400-500 किलोमीटर दूर, खाने का नहीं है उनके पास, पैकेट के लिए मारा मारी। और बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा, कुछ कैडरों को देखा है जो टोपी वोपी लगाकर इमाम की जगह बैठे। आपका तो कोई काम ही नहीं था, आप लोगों का क्या काम है? और एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ नेताओं ने कहा कि नहीं हम लोग धार्मिक उन्माद को बढ़ने नहीं देंगे, भाईचारे के लिए यही किया जाए, तो ऑल पार्टी के लोगों को बुला लेते, डेलीगेट्स को बुला लेते, अपोजिशन लीडर को भी बुला लेते, सबको बुलाते ना। क्योंकि जब बंगाल में शांति अमन की बात आपको करनी है, तो आप अकेले इंडिविजुअल अमन की बात नहीं कर सकते। जो भी आपकी नज़र में सेकुलर पार्टी थी सभी को बुला लेते, क्या बुराई थी? अच्छा, ये एक मजहबी प्रोग्राम था, इमाम और मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस था, लेकिन उसमें 3 लोगों के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में 3 फ़ोटोज़ थे। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे जलसे जुलूस इस्लामी देखे, मजहबी देखे, लेकिन कहीं कोई किसी पोस्टर पर किसी का चेहरा या फ़ोटो नहीं देखा। पहली बार इसमें वज़ीर आला, मेयर और मौलाना कासमी साहब का देखा। इससे क्या मैसेज जाता है? मैंने आपको ये बात पहले ही कही, कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल राजनीति सेकने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वो मुसलमान को बदवा मजदूर समझते हैं, वो चाहते हैं कि हम जहाँ घुमाएंगे वो घूम जाएंगे, जहाँ जो चाहेंगे कर लेंगे। मुझे उम्मीद थी जब ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, आप यकीन जानेंगे, मुझे उम्मीद थी कि शायद ममता बनर्जी आके कहेंगी कि আমি যে আপনাকে ये করেছিলাম, वादा করেছিলাম, ওটা আমি পূরণ করে দেবো। मुझे लगा था कि वो आके ये कहेंगी कि नहीं मैं 10,000 मदरसे रिकॉग्नाइज़ करने जा रही हूँ, आप लोग घबराइए मत, आप सबको नौकरी मिलेगा। मुझे लगा ममता बनर्जी ये कहेंगी कि सेक्शन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में मुसलमानों का नौकरी का जो ग्राफ जो गिर गया था सीपीएम के दौर में, मैं 10% में लेके जाऊंगी, जाइए ऐलान कर दीजिए अपने इलाके में। मगर किया क्या? 500 टका बढ़िए दीजिए। अरे 500 रुपये से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। आज के वक्त में 500 रुपये से कुछ नहीं होता। आप एक रेस्टोरेंट में बैठेंगे उससे ज़्यादा लग जाएगा। तो आप हर वक्त हर चीज़ धर्म को आप पॉलिटिकल एंगल में क्यों लेके जा रहे हैं? मेयर साहब का फ़ोटो रहेगा, ममता बनर्जी का फ़ोटो, यहाँ तो उलमाओं का फ़ोटो होना चाहिए, उलमाओं की बात होनी चाहिए। यहाँ उलमाओं की बात नहीं। मैंने फिर कहा ना कि किस तरह मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश हो गई है। क्या ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल था? जिस तरह पंचायत चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक में आईएसएफ की पैठ बढ़ी है, कांग्रेस की वापसी हुई है, लेफ्ट की वापसी हुई है, उससे घबरा कर ये कॉन्फ्रेंस करवाया गया था 2024 से पहले। आपने एकदम सही बात की।
دیکھیے مسلمان کہیں نہ کہیں TMC سے بہت ناراض ہے اور اس سے دور چھٹک رہا ہے. کیونکہ جتنے بھی وعدے کیے تھے انہوں نے ایک بھی وعدے پورے نہیں ہوئے. مسلمانوں کے جتنے بھی مدعے تھے ایک بھی مدعے میں کام نہیں ہوا. ہاں کچھ لوگوں کو چمچاموں کے لیے کچھ انعام مل گیا ہوگا, کسی کو کوئی پد مل گیا, پوسٹ مل گیا. اب وقف بورڈ کا حالت دیکھ لیجئے, اردو اکیڈمی کی حالت دیکھ لیجئے, آپ دیکھ لیجئے جتنا بھی سیکٹر ہے کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا, صرف لوٹ بکوٹ گھسوٹ ہو رہا ہے. اور اس سرکار میں لوگ چوری کرنا اچھے سے جانتے ہیں. اب اس کو ڈیمیج کنٹرول کہاں سے کیا جائے گا, مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جائے گا. اس لیے کہ دیکھیے امام مؤذن کو ہم بلا کے بیٹھائے ہیں یہاں پر, امام مؤذن ہمارے ساتھ ہیں, ایسا نہیں ہے. بہت سارے اماموں کی میں نے ویڈیو سنی ہے. ایک امام صاحب نے, میں نے میڈیا کے مادھیم سے دیکھا, وہ کہہ رہے کہ ممتا بنرجی RSS کی دلال ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ ہے کہ نہیں, بھائی اماموں نے کہا. اتنا غصہ ان کے اندر پھوٹ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں بلا کے کھانے کے لیے دھکے کھانے پہ مجبور کر دیا, کھانے کا انتظام نہیں ہے. ہمارے امام لائن لگائیں گے, دھکا لگا کے کھانا لیں گے. سلی گوڑی سے آئے بھوکا پیاسا, 2000-3000 روپیہ لگا کر وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. آپ نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا, بس اپنا بھیڑ دکھانے کے لیے ممتا بنرجی آئی ہیں, ان کے آؤ بھگت میں لوگ لگے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, کوئی بھی سیاسی دل ہو, کانگریس ہو, CPM ہو, TMC ہو, اگر میری پارٹی اس طرح کا کام کرتی تو میں اپنی پارٹی کی مخالفت کرتا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرا ضمیر زندہ ہے, میں مرا نہیں ہوں. اگر غلط میری پارٹی کرے یا کوئی اور پارٹی کرے, غلط ہوتا ہے, اور غلط کا میں کبھی حمایت نہیں کرتا اور نہ کروں گا. میں TMC کے نیتاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیوں حمایت میں آ گئے ہیں؟ بڑھ کے بولے نہیں مقصد یہ نہیں تھا, مقصد وہ تھا, آپ سچ کو مانیے نا کہ نہیں غلط ہوا, ایک شب کہ یہ غلط ہوا. ممتا بنرجی کو آگے کہنا چاہیے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی. امام مؤذن نے تو بہت ساری امیدیں لگا کے گئے تھے. وہ اگر 10,000 مدرسے ریکوگنائز ہو جائے تو آپ حساب کر لیے, اگر 8-10 ایک مدرسے میں نوکری ملے تو سارے امام حافظوں کو تو نوکری مل جائے گی, پر وہ کام کریں گے نہیں. 2,500-3,000 سے کیا ہوگا؟ آپ نے کیا اسپیشل پیکیج دیا ہے اماموں کو کہ نہیں آپ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ اسپیشل یہ ہے. اور ہمارے امام 2,500-3,000 کے محتاج نہیں تھے. 2011 سے پہلے جب سے اسلام ہے اور تھا اور رہے گا, ہمارے امام کو کسی سرکار کی, کسی تانا شاہ کی یا کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ارے ہمارے امام کو میرے رب کے طرف سے آ جائے گا. اللہ پہ یقین ہے, اور میرا رب بہترین انتظام کرنے والا ہے, بہترین انتظام کرنے والا. اور میں اپنے اماموں سے کہوں گا, معذرت کے ساتھ, میری اتنی اوقات نہیں ہے, اتنی صلاحیت نہیں کہ میں آپ لوگوں سے کچھ کہہ سکوں. اس قوم کا ایک ادنا انسان ہونے کے ناطے آپ لوگوں کی بہت عزت ہے, بہت عزت ہے, آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ راجنیتی کے بھیٹ نہ چلیں, آپ کسی بھی پارٹی کے بھیٹ نہ چلیں. آپ امام ہیں, آپ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے, آپ منبر رسول پہ خطبہ دیتے ہیں, آپ کے پیچھے قوم و ملت نمازیں ادا کرتی ہے. آپ ایک مضبوط رسی ہے اللہ سے ہم لوگوں کے کنیکٹ کر, آپ کی بہت عزت ہے. آپ ان جیسے پولیٹیکل ایجنڈے میں پڑھ کر اپنی عزت کم نہ کریں. اللہ پہ توکل, جب انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ ہی پہ توکل رکھنا, اور یہ 2,500-3,000 کو میں تو کہتا ہوں منہ پہ مار دیجئے, سارے اماموں کو کہہ رہا ہوں مار دیجئے. اس قوم نے ہمیشہ اپنے امام کی عزت رکھی ہے اور اپنے امام کے ساتھ تھے ہیں. ہم لوگ تن من دھن سے ہے انشاءاللہ تعالی. میں کہوں گا اماموں کو, سرکار کی طرف سے یا وقف بورڈ جو بول رہے ہیں, ان کے منہ پہ مار دیجئے کہ ہم نہیں لیں گے سیلری, آپ کی نہیں چاہیے ہم کو, یہ آپ کا بھیک, یہ خیرات نہیں چاہیے کہ آپ کے اس خیرات کی وجہ سے آپ ہم کو بیٹھا کر ذلیل کریں. ہم امامت چھوڑ کر آئے ہیں, ہمیں نماز پڑھنے کا جگہ نہیں دے, وضو کے لیے پانی جو سرکار نہ دے سکے, مذاق اڑانے. آپ کون ہیں, کیا حیثیت ہے, بس ختم ہو گیا. اس سے زیادہ آپ کیا ہے؟ ہمارے امام سے بڑھ کے عزت نہیں ہے, چاہے وہ CM ہو یا PM ہو, کوئی بھی ہو. ہمارے امام ہمارے لیے سب سے افضل ہے, ہمارا سر کا تاج ہے, ہمارے قوم و ملت کی عزت ہے. اور کوئی بھی ہمارے قوم و ملت کی عزت کو تار تار کرے گا, ہم اسے برداشت نہیں کریں.